روح البیان کے اندر، اسی طرح احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام حاتم اسم رحمہ اللہ کا، یہ بلخ کے ایک مشہور عالم تھے، ان کا یہ معمول تھا، آپ اندازہ لگائیں سلف صالحین کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے اپنے تمام ارکان وضو کے جو ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کروں، ان کو بجا لاؤں۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رب العالمین ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ ابھی میں نے سلام پھیرنا ہے، ملک الموت نے میری روح قبض کر لینی اور میں نے رب العالمین کے پاس پہنچ جانا ہے، اور اچھے اعمال کیے تو میں جنت میں جاؤں گا، برے اعمال کیے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اور اس کیفیت کے ساتھ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے تھے؟ 30 سال سے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری نمازوں کی کیسی کیفیت ہے۔ آیا ہماری زندگی میں کبھی ایک نماز بھی ایسی گزری ہے کہ جس میں ہماری کیفیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ملک الموت نے کسی بھی وقت حاضری لگا دینی ہے، اچھے اعمال کروں گا تو جنت میں جانا ہے، برے اعمال کروں گا تو جہنم میرا مقدر بنے گی۔ اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، ہم بہانہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم محبت الہی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نماز کے ٹائم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں میرے بھائی۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پورا ٹائم فارغ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے ہم کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز تو وہ ہے جس کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر طواف بھی روک دیا جاتا ہے، تو کیا نماز کے لیے ہماری دکان نہیں بند ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے ہماری گپ شپ نہیں ختم ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے ہماری دوستیاں موقوف نہیں ہو سکتی ہیں؟ نماز کے لیے ہماری موبائل کی سکرولنگ نہیں ختم ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ کیا پتا انسان سکرولنگ کر رہا ہے، آگے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کوئی ناچنے والی دیکھ رہا ہے، اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو کیا بنے گا میرے بھائی؟ تو اگر ہم محبت الہی کے دعوے دار ہیں میرے بھائیوں، تو ہمیں نماز کے اندر سستی کو ختم کرنا ہوگا، خود بھی نماز ادا کرنی ہوگی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دینی ہوگی میرے۔ آج اگر بیٹا جاب کے لیے نہ جائے تو ہم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا ہے، دکان نہ کھولے تو کیا ہو گیا، اور نماز کے لیے نہ جائے تو ہم اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا۔ گھر کے اندر اپنی بیٹی کو ہم حکم نہیں کرتے نماز پڑھنے کا، ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں اپنی بہو کو حکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے نماز کا۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم نے اپنی نمازوں کے اندر سستی کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی نمازوں کو چست اور پائیدار بنانا ہوگا۔